افسانے کا عنوان ہے گھونگھٹ، مصنف ہیں عصمت چغتائی۔ سفید چاندنی بچھے تخت پر بگلے کے پروں سے زیادہ سفید بالوں والی دادی بالکل سنگ مرمر کا بھدا سا ڈھیر معلوم ہوتی تھی، جیسے ان کے جسم میں خون کی ایک بوند نہ ہو۔ ان کی ہلکی سرمئی آنکھوں کی پتلیوں تک پر سفیدی رینگ آئی تھی، اور جب وہ اپنی بے نور آنکھیں کھولتی تو ایسا معلوم ہوتا سب روزن بند ہیں، کھڑکیاں دبیز پردوں کے پیچھے سہمی چھپی بیٹھی ہیں۔ انہیں دیکھ کر آنکھیں چندیانے لگتی تھیں، جیسے ارد گرد پسی ہوئی چاندنی کا غبار معلق ہو، سفید چنگاریاں سی پھوٹ رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی اور دوشیزگی کا نور تھا۔ 80 برس کی اس کماری کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جب وہ 13-14 برس کی تھیں تو بالکل پھولوں کا گچھا لگتی تھیں، کمر سے نیچے جھولتے ہوئے سنہری بال اور میدہ شہاب رنگت۔ شباب زمانے کی گردش نے چوس لیا، صرف میدہ رہ گیا ہے۔ ان کے حسن کا ایسا شہرہ تھا کہ اماں بابا کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، ڈرتے تھے کہیں انہیں جنات نہ اڑا کے لے جائیں، کیونکہ وہ اس دھرتی کی مخلوق نہیں لگتی تھیں۔ پھر ان کی منگنی ہماری اماں کے ماموں سے ہو گئی۔ جتنی دلہن گوری تھی اتنے ہی دولہا میاں سیاہ بھٹ تھے، رنگت کو چھوڑ کر حسن و مردانگی کا نمونہ تھے۔ کیا ڈسی ہوئی پھٹارا آنکھیں، تلوار کی دھار جیسی کھڑی ناک اور موتیوں کو ماند کرنے والے دانت، مگر اپنی رنگت کی سیاہی سے بے طرح چڑھتے تھے۔ جب منگنی ہوئی تو سب نے خوب چھیڑا، ہائے دولہا ہاتھ لگائے گا تو دلہن میلی ہو جائے گی، چاند کو جانو گرہن لگ جائے گا۔ کالے میاں اس وقت 17 برس کے خود سر بگڑے دل بچھیڑے تھے۔ ان پر دلہن کے حسن کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ رات ہی رات جودھ پور اپنے نانا کے ہاں بھاگ گئے۔ دبی دبی زبان سے اپنے ہم عمروں سے کہا، میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چوں چرا کرنے والوں کو جوتے سے درست کر لیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ منگنی ہو جائے تو پھر توڑنے کی مجال نہیں تھی، ناکے کٹ جانے کا خدشہ ہوتا تھا۔ اور پھر دلہن میں عیب کیا تھا؟ یہی کہ وہ بے انتہا حسین تھی۔ دنیا حسن کی دیوانی ہے اور آپ حسن سے نالا، بد مذاقی کی حد۔ وہ مغرور ہے، دبی زبان سے کہا۔ کیسے معلوم ہوا؟ جبکہ کوئی ثبوت نہیں، مگر حسن ظاہر ہے مغرور ہوتا ہے، اور کالے میاں کسی کا غرور جھیل جائیں یہ ناممکن۔ ناک پر مکھی بٹھانے کے روادار نہ تھے۔ بہت سمجھایا کہ میاں وہ تمہارے نکاح میں آنے کے بعد تمہاری ملکیت ہوگی، تمہارے حکم سے دن کو رات اور رات کو دن کہے گی، جدھر بٹھاؤ گے بیٹھے گی، اٹھاؤ گے اٹھے گی۔ کچھ جوتے بھی پڑے اور آخر کار کالے میاں کو پکڑ بلایا گیا اور شادی کر دی گئی۔ ڈومینو نے کوئی گیت گا دیا، کچھ گوری دلہن اور کالے دولہا کا۔ اس پر کالے میاں پھنپنا اٹھے۔ اوپر سے کسی نے چپتا ہوا ایک صحرا پڑھ دیا، پھر تو بالکل ہی الف ہو گئے، مگر کسی نے ان کے تنتنے کو سنجیدگی سے نہ لیا، مذاق ہی سمجھتے رہے اور چھیڑتے رہے۔ دولہا میاں شمشیر برہنہ بنے جب دلہن کے کمرے میں پہنچے تو لال لال چمکدار پھولوں میں الجھی سلجھی دلہن دیکھ کر پسینے چھوٹ گئے۔ اس کے سفید ریشمی ہاتھ دیکھ کر خون سوار ہو گیا۔ جی چاہا اپنی سیاہی اس سفیدی میں ایسی گھوٹ ڈالیں کہ امتیاز ہی ختم ہو جائے۔ کانپتے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھانے لگے تو دلہن بالکل اوندھی ہو گئی۔ اچھا تو تم خود ہی گھونگھٹ اٹھا دو۔ دلہن اور نیچے جھک گئی۔ ہم کہتے ہیں گھونگھٹ اٹھاؤ، ڈپٹ کر بولے۔ دلہن بالکل گیند بن گئی۔ اچھا جی، اتنا غرور۔ دولہا نے جوتے اتار کر بغل میں دبائے اور پائیں باغ والی کھڑکی سے کود کر سیدھے اسٹیشن، پھر جودھ پور۔ اس زمانے میں طلاق ولاق کا فیشن نہیں چلا تھا، شادی ہو جاتی تھی تو بس ہو ہی جاتی تھی۔ کالے میاں 7 برس گھر سے غائب رہے۔ دلہن سسرال اور میکے کے درمیان معلق نہیں، ماں کو روپیہ پیسہ بھیجتے رہے۔ گھر کی عورتوں کو پتا تھا کہ دلہن انچھوئی رہ گئی،
ہوتے ہوتے مردوں تک بات پہنچی۔ کالے میاں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ وہ مغرور ہے، کیسے معلوم؟ ہم نے کہا گھونگھٹ اٹھاؤ، نہیں سنا۔ عجب گاؤدی ہو اماں، کہیں دلہن خود گھونگھٹ اٹھاتی ہے؟ تم نے اٹھایا ہوتا۔ ہرگز نہیں، میں نے قسم کھائی ہے، وہ خود گھونگھٹ نہیں اٹھائے گی تو چولہے میں جائے۔ اماں عجب نامرد ہو، دلہن سے گھونگھٹ اٹھانے کو کہتے ہو، پھر کہو گے وہ آگے بھی پیش قدمی کرے۔ اجی لا حول ولا قوت۔ گوری بی کے ماں باپ اکلوتی بیٹی کے غم میں گھلنے لگے۔ بچی میں کیا عیب تھا کہ دولہا نے ہاتھ نہ لگایا؟ ایسا اندھیر تو نہ دیکھا نہ سنا۔ کالے میاں نے اپنی مردانگی کے ثبوت میں رنڈی بازی، لونڈے بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی، غرض کوئی بازی نہ چھوڑی، اور گوری بھی گھونگھٹ میں سلگتی رہیں۔ نانی اماں کی حالت خراب ہوئی تو 7 برس بعد کالے میاں گھر لوٹے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پھر بیوی سے ان کا ملاپ کرانے کی کوشش کی گئی۔ پھر سے گوری بھی دلہن بنائی گئیں، مگر کالے میاں نے کہہ دیا، اپنی ماں کی قسم کھا چکا ہوں، گھونگھٹ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ سب نے گوری بی کو سمجھایا، دیکھو بنو، ساری عمر کا بھگتان ہے، شرم و حیا کو رکھو طاق میں، اور جی کڑا کر کے تم آپ ہی گھونگھٹ اٹھا دینا۔ اس میں کچھ بے شرمی نہیں، وہ تمہارا شوہر ہے، خدائے مجازی ہے، اس کی فرما برداری تمہارا فرض ہے، تمہاری نجات اس کا حکم ماننے ہی میں ہے۔ پھر سے دلہن سجی، سیج سجائی، پلاؤ زردہ پکا، اور دولہا میاں دلہن کے کمرے میں دھکیلے گئے۔ گوری بھی اب 21 برس کی نوخیز حسینہ تھی، انگ انگ سے جوانی پھوٹ رہی تھی، آنکھیں بوجھل تھیں، سانسیں بھری تھیں۔ 7 برس انہوں نے اسی گھڑی کے خواب دیکھ کر گزارے تھے۔ ہم سن لڑکیوں نے 20 راز بتا کر دل کو دھڑکنا سکھا دیا تھا۔ دلہن کے ہنا آلودہ ہاتھ پیر دیکھ کر کالے میاں کے سر پر جن منڈلانے لگے۔ ان کے سامنے ان کی دلہن رکھی تھی، 14 برس کی کچی کلی نہیں، ایک مکمل گلدستہ۔ لال ٹپکنے لگی۔ آج ضرور دن اور رات مل کر سرمگی شام کا سما بندھے گا۔ ان کا تجربے کار جسم چکیتے کی طرح منہ زور ہو رہا تھا۔ انہوں نے اب تک دلہن کی صورت نہیں دیکھی تھی، بدکاریوں میں بھی اس رس بھری دلہن کا تصور دل پر آڑے چلاتا رہا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ دلہن کی چھنگلی بھی نہ ہلی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، انہوں نے بڑی لجاجت سے رونی آواز میں کہا۔ سکوت طاری ہے، اگر میرا حکم نہیں مانو گی تو پھر منہ نہیں دکھاؤں گا۔ دلہن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کالے میاں نے گھوسا مار کر کھڑکی کھولی اور پائیں باغ میں کود گئے۔ اس رات کے گئے وہ پھر واپس نہ لوٹے۔ انچھوئی گوری بی 30 سال تک ان کا انتظار کرتی رہیں۔ سب مر کھپ گئے۔ ایک بوڑھی خالہ کے ساتھ فتح پور سیکری میں رہتی تھیں۔ کہ سناؤنی آئی دولہا آئے ہیں۔ دولہا میاں موریوں میں لوٹ پیٹ کر امراض کا پلندہ بنے آخر دم وطن لوٹے۔ دم توڑنے سے پہلے انہوں نے التجا کی کہ گوری بی سے کہو کہ آ جائے کہ دم نکل جائے۔ گوری بی کھمبے سے ماتھا ٹکائے کھڑی رہیں۔ پھر انہوں نے صندوق کھول کر اپنا تار تار شاہانہ جوڑا نکالا، آدھے سفید سر میں سہاگ کا تیر ڈالا، اور گھونگھٹ سنبھالتی لبے دم مریض کے سرہانے پہنچی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، کالے میاں نے نزا کے عالم میں سسکی بھری۔ گوری بی کے لرزتے ہوئے ہاتھ گھونگھٹ تک اٹھے اور نیچے گر گئے۔ کالے میاں دم توڑ چکے تھے۔ انہوں نے وہیں اکڑو بیٹھ کر پلنگ کے پائے پر چوڑیاں توڑی، گھونگھٹ کے بجائے سر پر رنڈاپے کا سفید دوپٹہ کھینچ لیا۔